اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ صرف ہم ایک نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں. قربانی سال کے بعد آنی ہے، سال کے بعد قربانی آنی ہے، سال کے بعد زکوٰۃ آنی ہے. زندگی میں، پوری زندگی میں ایک حج ہے اگر پیسے ہوئے تو. پوری زندگی میں سہولت ہوئی، پیسے ہوئے، وقت ہوا تو پھر اللہ نے کہا کہ میرا گھر دیکھ لے. سال کے بعد رمضان آیا. اب سال کے بعد رمضان ہے، سال کے بعد ہی بقرعید ہے، سال کے بعد ہی زکوٰۃ ہے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک نماز. وہ اس کا حال جو ہم کر رہے ہیں، میں اور آپ کے سامنے. دکاندار کہتے ہیں منڈیا ذرا اتنے بیٹھی، میں دوڑ کے نماز پڑھے ہوں. کسی بچے کو بٹھایا، بھاگ کے گئے. اگر راستے میں کوئی مل گیا، یار وہ کچھ سامان ہی دے جاندہ یار سان تو او منڈیا دیں، چل اچھا پھر میں ہی تین دینا. چلو نماز گئی. تو اب بتاؤ کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ، رمضان سال کے بعد، قربانی سال کے بعد، اور روزے سال کے بعد. اب قربانی آ رہی ہے. اب قربانی آئے گی نا تو پھر ہم سب مول صاحب کے پاس آئیں گے اتنا سا منہ بنا کے. مول صاحب کہیں گے خیر تو ہے جی، چور صاحب کی گل ہوئی حاجی صاحب کی دسیے تو جی قرضہ بڑا ہوا سر دے اتے تے قربانی آ گئی ہے، ہوں دسو کی کریے. ہوں مول صاحب نے تمہیں یہی کہنا وا کہ بھائی جی تھوڑے تے قرضہ تے نہ کرو. سال بعد قربانی آئی ہے، 50,000 دا موبائل ہے، 4 بچے ہیں، 4 کو موٹر سائیکل ہے، 8 گھر دے جی 8 کو موبائل وا تے قربانی واسطے اینا کا منہ بنا کے مسئلے پوچھ دے مول صاحب نو کہ دسو کی آ کداں کریے. قربانی آ گئی ہے. قربانی تو ذوق شوق سے کرو، کوئی چیز بیچ کے کر دو. سال کے بعد آنی ہے، پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہے کہ نہیں ہے، کیا پتہ زندگی کا. ایک مرتبہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں کافی جائیداد دی ہوئی ہے، بہت اس کی کرم نوازی ہے. تو ایک مرتبہ ہمارے پاس نقد پیسوں میں کوئی پیسہ نہیں تھا. سٹاک مال پڑا تھا، یہ سن 1980 کی بات ہے. ڈالر ایسے 10-11 روپے کا ڈالر تھا، اور میرے پاس فیکٹری میں 50-60 ہزار کا مال پڑا تھا جو بک نہیں رہا تھا. دکان ایک بیچ رہے تھے، وہ بک نہیں رہی تھی. تو والد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ بھئی پیسہ کوئی نہیں ہے، میں نے تو قربانی نہیں کرنی. میں نے کہا یہ قربانی تو آپ کے اوپر واجب ہے، کرنی کیوں نہیں ہے؟ کہتے پھر میں کیا کروں، پیسے نہیں ہیں. اس وقت 500 کی گائے آتی تھی اور 1000 روپے کی اچھی بھینس آتی تھی. میں نے کہا قربانی تو آپ کے اوپر لازمی ہے، دینی ہے. کہتے پھر آپ کو کوشش کرو. پھر ہمارے محلے میں وہاں گلبرگ میں ایک بابا جی کے گھر میں نا کوئی صاحب حیثیت بندہ گائے بیچتا تھا کہ ادھر سے قربانی کر کے تقسیم کر دینا، جتنے کوئی حصہ ڈالے تو ڈال لینا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی 2 حصے مجھے قربانی کے دے دیں. کہتے لے لو بیٹا. میں نے کہا پیسے ابھی نہیں ہیں. کہتے کوئی بات نہیں پیسوں کی. میں نے پوچھا پیسوں کا تو 250 روپے کا یا 200 روپے کا حصہ تھا. کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے بندے کے پاس نہیں ہوتے پیسے، لیکن یہ سال کے بعد آنی ہے.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ایک ایک بال کے اوپر ایک ایک نیکی ملے گی۔ میں جہاں حفظ کرتا تھا، یہ میں اپنی بہنوں سے، ماؤں بہنیں بھی میری سنیں، میں جہاں حفظ کرتا تھا ہماری استانی صاحبہ انہوں نے مدرسے میں پینسلیں، شارپنر، کاپییں، قیدیں، اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی تھیں، تو وہ ان کو بیچ کے تو روزانہ یہ 1900 تقریباً 68-69 کی بات ہے، 70 کے قریب کی، اور وہ 2-3 آنے نا الگ سے ڈال لیتی تھی گلے میں کہ میں نے قربانی کرنی ہے۔ اس وقت قربانی کا حصہ ڈلتا تھا کو 80-90 روپے کا، تو وہ سارا سال پیسے اکٹھے کرتی تھی کہ میں نے قربانی کا حصہ دینا ہے۔ جن کو شوق ہوتا ہے، جن کو شوق نہیں ہے تو نہیں ہے، جو کرتے ہیں شوق سے اللہ ان کو دیتا ہے، جو کرتے ہیں شوق سے پھر اللہ ان کو خوب نوازتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو 10 دیں گے، جو پہلے نیت کھوٹی کر جائے گا پھر اس کا کیا کہنا۔ ابھی کتنے دن رہتے ہیں انگار صاحب عید میں؟ ہے جی ایک مہینہ، مہینہ ہی رہ گیا جی، 1 مہینہ 4 دن